الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حضرات محترم، انسانی زندگی کا سفر بڑی تیزی سے کٹ رہا ہے. کسی انسان کو معلوم نہیں کہ اس کا آخری اسٹیشن کون سا اور کب آنے والا ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ہمارے ساتھی، دوست، عزیز، جاننے والے یا نہ جاننے والے، ان کی ہمارے کانوں تک خبر پہنچتی ہے کہ آج فلاں چلا گیا، آج فلاں چلا گیا. اللہ نے اس معاملے میں نہ عمر کی قید رکھی ہے، نہ صحت تندرستی کی قید رکھی ہے. جب مالک کا دل چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے بلا لیتا ہے. لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس زندگی کی دوڑ میں اور آپ جس مقصد کے لیے میرے مالک نے، خالق نے ہمیں پیدا کیا، ہم وہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیوں کیا. اللہ رب العزت سورۃ ذاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کے بے شمار شغل ہیں. ہم اپنی زندگی میں کاروبار بھی کرتے ہیں، کھیل بھی کرتے ہیں، سیر و تفریح بھی کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ان کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد زندگی یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے ہمارا مقصد زندگی یہ بنایا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم اس معاملے میں کہاں تک صحیح ہیں، سچے ہیں اور درست جا رہے ہیں، اس کا جائزہ کوئی دوسرا نہیں. میں خود اپنا لے سکتا ہوں، آپ اپنا لے سکتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. جس طرح ایک کسان وقت آنے پہ بیج بو لیتا ہے،
وقت آنے پہ اسے پانی دے دیتا ہے، وقت آنے پہ اس پہ ہل چلا لیتا ہے، وہ اس کا پھل بھی کاٹتا ہے۔ اور جو ذمہ دار، جو کاشتکار وقت پہ بیج نہیں بوتا، وقت پہ پانی نہیں دیتا، وقت پہ ہل نہیں چلاتا، وہ کبھی بھی پھل نہیں لے سکتا۔ اسی طرح یہ ہماری زندگی جو ہے، آج یہ بیجنے کا دن ہے، ہمیں اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا گمان کر بیٹھے ہو، میں نے تمہیں فضول پیدا کر دیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو دیکھیں تو ہمیں یہی احساس ہوگا کہ ہمارا تصور یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، ناچنے کے لیے، کمانے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت وارننگ دے رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا تصور کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں فضول بنایا ہے، تمہیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں جانا؟ تو اگر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں تصور آتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ اس کا جواب دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کیا ہے اس کا بدلہ دوں گا۔ اب میں اچھا کر رہا ہوں تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر خدا نخواستہ میرے رویے درست نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ دانا اور عقل مند لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس زندگی کے اندر ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، اور جو لوگ سیزن سے پہلے اس کی تیاری کر لیتے ہیں اور اس سیزن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آنے والے وقتوں میں وہ انہیں ترقی بھی ملتی ہے، انہیں مال و دولت بھی ملتا ہے، عزت و شرف بھی ملتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جو سیزن آیا تھا اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ اب ایک سیزن اعمال کا، نیکیوں کا چند دن بعد آنے والا ہے۔ اللہ نے ہم جس کو زندگی عطا کی، جب وہ آئندہ جمعے اللہ کے اس گھر میں حاضر ہوگے تو اس مہمان وہ آ چکا ہوگا، اس کا نام رمضان المبارک ہے۔ ہم نے رمضان کیوں اور کیسے گزارنا ہے، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کسی بڑے منصب پہ آ جانا نہیں ہے، یہ تو ہماری دنیا کی عزت ہے، اس کے لیے کریں، اللہ نے اس بات سے منع نہیں کیا۔ اگر ہم مال کسی بھی طریقے سے کماتے ہیں، اگر وہ حلال طریقہ ہے تو اللہ کو ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا، کریں سب کچھ، لیکن جو انسان اپنے رب کے حکموں کو فراموش کر کے یہ سب کچھ کرے گا وہ گھاٹے کا سودا کرے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہیں ہمیں آج بڑے پیار سے کچھ مشورے دے رہے ہیں، وہ مشورے میں نے آج آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں تاکہ میں اور آپ اس پہ غور کریں اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل مرتب کریں کہ ہمارا رب آج پیار سے سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جب یہ وقت گزر گیا نا، خدا نخواستہ ہماری زندگی کا سفر ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ نرمی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ پھر اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن کے بعد کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، بہت خوفناک بات ہے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جب انسان آج کی غلطیوں کی وجہ سے قیامت کے دن مختلف عذابوں میں مبتلا ہوگا تو اتنا روئے گا، ایک وقت آئے گا اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسوؤں کے قطروں، پانی کے قطروں کے بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا، اور اتنا خون بہے گا کہ اس کی گالوں پہ گڑھے پڑ جائیں گے، اور گڑھے اتنے بڑے ہوں گے، نبی کریم نے فرمایا آج کسی جوہر میں کشتی چلا سکتے ہیں نا جس میں اس طرح اس کی گالوں پہ بڑے بڑے گڑھے پڑ جائیں گے، اللہ اسے عذاب دینے کے لیے اسے جسم کو انلارج کر دیں گے، بڑا کر دیں گے،
اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ہمیں ان باتوں سے بچنے کے لیے آج ہمارا رب ہمیں پیار کے ساتھ ایک مشورہ دیتا ہے۔ پہلا مشورہ یہ سورت مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، اے میرے بندو، اللہ کو رب ماننے والوں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب قرآن کریم کو کتاب حق ماننے والوں، اللہ کا پہلا مشورہ یہ ہے فاستبقوا الخیرات، تم سب بلائی کے کاموں میں جلدی کرو۔ کیوں جلدی کرو؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اور جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، جو کچھ ہم نے کیا ہے یا کرنا ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ اور میرے بھائیوں، کسی مفتی سے یہ فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا ملے گا، میرا دل خود فیصلہ کر سکتا۔ میں اپنے اعمال کا مشاہدہ کر کے، اپنے اعمال پہ غور کر کے اپنے متعلق خود فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں دانائی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم کریں تو برا لیکن اچھے کی امید رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں تو ہمیں اچھا کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت کا پہلا مشورہ مجھے اور آپ کو یہ ہے فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، کیونکہ تم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ پھر ہم یہ نہ بھولیں وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن جن باتوں میں تم اختلاف رکھتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ ان ساری باتوں کی خبر دے دے گا۔ اللہ رب العزت ان ساری باتوں کی خبر، سورت مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں جا کے مٹی ہو گئے، ہزاروں سال مرے، کسی کو بیت گئے، اس کے عملوں کا کسے پتا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم جو کچھ کر چکے ہو ان ساری باتوں کو احصاہ اللہ، اللہ نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ہم نے اچھا کیا ہوا ہے تو ہماری اچھائی جمع ہے، اگر خدا نخواستہ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، تو پھر وہ مٹ جائیں گے۔ اگر ہم نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی اور آئندہ زندگی کو بدل لیا تو وہ سب کچھ ریموو ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ موقع فراہم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا سورت آل عمران ہے، جہاں بھی آیت نمبر 133 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، لوگوں بھاگ پڑو، کہاں؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ اگر ہمارے رب نے ہمیں معاف کر دیا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ ایسی جنت دے گا جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ کن کے لیے ہے؟ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ان کے لیے اللہ نے تیار کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتا ہے، ان پہ عمل کرتا ہے۔ اس طرح کہ میں پہلے بھی ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں، ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں، لیکن اس کا پہلا سٹیپ تو ہم سب پورا کرتے ہیں کہ ہم سب زبان سے کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں، لیکن اگلے دو سٹیپ جو ہیں ان میں بہت کم لوگ پورے آتے ہیں۔ تین جب تک سٹیپ نہیں پورے کریں گے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر 1 اقرار باللسان، زبان سے اقرار کریں، یہ سب کرتے ہیں۔ دوسرا وتصدیق بالقلب، ہمارا دل ہر اس بات کو سچا جانے جو ہمارا رب کہتا ہے یا ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا وعمل بالجوارح، جس بات کا اقرار کرتے ہیں، جس کو سچا سمجھتے ہیں، اس پہ عمل بھی کریں، تب ہماری ایمان کی بات مکمل ہے۔ تو جنت کن کے لیے ہے؟
اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جسے یہ جنت مل گئی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو بھی عطا کر دے۔ اللہ کے فضل کے حصول کے لیے کون سا رستہ ہے؟ ایمان اور نیک اعمال کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رستے پہ چلا دے۔ تیسری بات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سابقو، یہ سورۃ حدید ہے، اس کی آیت نمبر 21 ہے، یہ 27ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سابقو، سبقت کرو، کس بات کی؟ الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے لیے، وجنت عرضها کأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ۔ آل عمران میں ہے اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ اور تقوی کہاں سے ملے گا؟ رمضان کے روزوں کی فرضیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں نے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اور جس کے اندر تقوی آ جائے اس کے لیے جنت ہے، جسے ایمان مل جائے اس کے لیے جنت ہے۔ اور جنت کیسی؟ جو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ یہ فضل عظیم ہمیں بھی عطا فرما دے۔ چوتھا مشورہ سورۃ شورا ہے، اس کی آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں استجیبوا لربکم، لوگوں اپنے رب کی ہر بات کو مان لو۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب لوٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو ذرا غور فرمائیں پھر، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی ہر بات کو تسلیم کر لو، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا مرد لہ، اس سے پہلے کہ واپسی کے سارے رستے بند ہو جائیں، کوئی رستہ واپسی کا باقی نہ رہے۔ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی التجا نہیں، وما لکم من نکیر، اور تمہارے لیے انکار کا رستہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر انسان یہ کہے گا کہ میں انکار کر دوں، میں نے نہیں کیا، اس طرح آج جو سینئرز ہوتے ہیں وہ کسی چھوٹے کی کرپشن پہ، اس کی غلطی پہ اسے چارج شیٹ کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں کہ بھائی اپنی بات کا جواب دو، تو ہم بے شمار بہانے لگا دیتے ہیں۔ لیکن اس دن جب انسان اپنے کی ہوئی کرتوتوں کا انکار کرے گا، اللہ فرمائیں گا کوئی بات نہیں، تم نے نہیں کیے۔ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اللہ منہ پہ مہر لگا دے گا، اس کے ہاتھوں سے کہے گا تم بولو کیا کرتے تھے، اس کے پاؤں سے کہے گا تم بولو کہاں کہاں جاتے تھے، یہ پاؤں مسجد کی طرف جاتے تھے یا یہ پاؤں کسی غلط رستے کی طرف جاتے تھے، یہ پاؤں کسی کی بھلائی کے لیے نکلتے تھے یا کسی کے ظلم کے لیے نکلتے تھے، یہ پاؤں خود بتائیں گے۔ اس وقت یہ اپنے اعضاء کو خود کہیں گے کہ آج تم میرے خلاف، میرے ہو کے میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو وہ اس سے کہیں گے آج اس ذات نے ہمیں بلوا رہی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت دی۔ اب دیکھیں ہمارا ہاتھ نہیں بول سکتا، صرف ہماری زبان سے بات نکلتی ہے۔ کیوں نکلتی ہے؟ کہ آج صرف زبان کو بولنے کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے۔ کل وہی رب جس نے یہ اعضاء بنائے ہیں وہ انہیں کہے گا تم بولو، اور وہ بے بس و مجبور ہوں گے اللہ کی بات کو تسلیم کرنے کے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کو اللہ یہ مشورہ دے رہے ہیں استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے کوئی التجا نہیں ہوگی
اور کوئی انسان اپنے خلاف لگنے والی چارج شیٹ کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اللہ اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی چارج شیٹ اچھی بنانے کی توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ انسان کے متعلق، میرے اور آپ کے متعلق، ہر خاتون اور مرد کے متعلق نبی کریم نے فرمایا، نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کے متعلق کوتاہی کا شکار ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک یہ صحت اور دوسری فراغت۔ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کما حقہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، کیونکہ ہمیں صحت اس لیے نہیں دی تھی اللہ نے کہ ہم بدمعاشیاں کریں، اللہ نے یہ صحت تندرستی اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم اللہ کی باتوں کی نافرمانیاں کریں، اللہ نے صحت اور تندرستی اس لیے نہیں دی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہر بات کی مخالفت کریں، یہ تو اس لیے دی تھی کہ اللہ کی فرما برداری کریں۔ میرے بھائیوں، کیا ہے ہمارے لیے کہ انسان گھر سے اچھا والا نکلتا ہے اور جا کے کسی چیز سے ٹکراتا ہے، وہ کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، مہینوں پہ جا پڑتا ہے، اور وہی انسان جسے کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے بازو کی کیا قیمت ہے، میرے قدموں کی، میرے پاؤں کی، میری آنکھوں کی، سر کی کیا قیمت ہے، اس کے لیے دن رات اس چیز کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے جو اس کا اپنا ہے۔ اس لیے صحت کی قدر کرنا، اس کی قدر کیا ہے کہ صحت کو غنیمت جاننا اللہ کی عبادت کے لیے۔ فراغت، جو وقت فارغ ملتا ہے وہ اس لیے انسان فراغت کو استعمال کرے کہ میرے رب کی کوئی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میرے رب نے فرمائی۔ اللہ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرع لعبادتی املأ صدرک غنن، اے آدم کے بیٹے اپنی فراغت کو میری عبادت کے لیے خاص کر لے۔ جب بھی فراغت کا وقت ملے یا جب عبادت کا وقت ہو تو اپنے آپ کو سارے کاموں سے فارغ کر لے۔ اس کے مقابلے میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ تیرے سینے کو غنا سے، رعنائیوں سے، خوشیوں سے بھر دوں گا، اور وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیرے فقر کا سد باب کروں گا، تمہیں غنی کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنی فراغت کو اور کاموں میں استعمال کیا، اپنی فراغت کو میرے عبادت کے لیے نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ملعت یدیک شغلا، میں تمہیں مختلف مشقت والے کاموں میں مبتلا کر دوں گا۔ آپ بے شک، لیکن ولم اسد فقرک، اور تیرے فقر کا سد باب نہیں ہوگا۔ تیرے پاس کروڑوں بھی آ جائیں گے تو تیری تنگی ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ہماری زندگی کا غنا، ہماری زندگی کی رعنائیاں اللہ کی عبادت کے ساتھ منسلک ہے، ہمارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کے ساتھ منسلک ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں دلوں کا اطمینان اگر مل سکتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ میرے عزیز بھائیو دیکھیں، یہ دنیا ہے، کرائسس بھی آتے ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، لیکن آپ کبھی کسی نمازی کو، اللہ کا ذکر کرنے والے کو مصیبتوں میں سوسائڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ صبر کرے گا، اور صبر کر کے بھی اللہ سے اجر کا مستحق بنے گا۔ وہ مصیبت کے وقت بھی کہے گا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، تمام تعریفوں کے لائق اللہ کی ذات ہے، میں اس کی بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں۔ طیبا مبارکا، وہ بڑا پاک اور بابرکت ہے، علی کل حال، ہر حالت میں مجھے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تکلیف آئی ہے تو پھر کیا ہوا؟
اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف آتی تو آپ کہتے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر سی، جو اس نے کہا ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب فوت ہونے لگے تو بیماری کی انتہا جب آئی تو کچھ لوگوں نے کہا اے خلیفۃ الرسول، آپ کسی حکیم طبیب سے ملے، اس سے پوچھیں آخر معاملہ کیا ہے، یہ روزانہ بیماری بگڑتی کیوں جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، بڑے سادگی اور پیارے لفظ بنوائے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمارے لیے یہ لوگ قدوہ ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، انہیں دیکھ کے ہمیں دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں ملا ہے، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہے، اس نے مجھے جواب دیا انی افعل ما ارید، اس نے کہا میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ میں نے رب کے سامنے یہ التجا کی اور میرے دل میں یہ جواب آیا کہ اللہ فرماتے ہیں انی افعل ما ارید، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرے کرنے پہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اللہ کے حکموں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا جو مقصد زندگی ہے نا، اس کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قبیلہ بلی، اس کے 2 بندے آئے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں دوست تھے، آ کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ ان میں ایک جو تھا وہ نیکی میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا، کوئی بھی کام ہوتا سب سے پہلے وہاں پہنچتا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مارکا ہوا، اس میں بھی وہ شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جو دوسرا دوست تھا وہ 1 سال تک رہا اور سال کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھی کہ میں جنت کے دروازے کے اوپر ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں، وہ دونوں دوست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے مسلمان ہوئے تھے، ایک چند دن کے بعد فوت ہو گیا اور دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا۔ تو جو پہلا فوت ہوا وہ شہادت کی موت فوت ہوا۔ تو کہتے ہیں اندر سے ایک فرشتہ آیا، اس نے جو بعد میں فوت ہوا اس کو بازو سے پکڑ گیا، اندر لے گیا اور دوسرے کو روک دیا، بھئی ابھی آپ ٹھہرو۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیا؟ کہا کچھ مدت کے بعد وہ دوبارہ آیا، اس نے وہ دوسرے شخص کو بھی بازو سے پکڑا اور جنت میں لے گیا اور مجھے کہنے لگا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم واپس چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میری جاگ کھل گئی، جب دن ہوا تو میں نے لوگوں کے سامنے اپنی خواب بیان کی، سب کو بڑا تعجب ہوا یہ کیا کہ جو انسان شہادت کی موت مرا وہ بعد میں جنت میں گیا اور جو بعد میں فوت ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا کس بات پہ باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت طلحہ نے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ خواب آئی، ہم اس پہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ وہ دوسرا بندہ جنت میں کیوں پہلے چلا گیا جبکہ پہلا جو ہے وہ شہادت کی موت مرا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، کیا اس کی شہادت کے 1 سال بعد تک وہ زندہ رہا تھا؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس کی شہادت کے 1 سال بعد تک زندہ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرک رمضان، کیا اس نے سال کے دوران رمضان کو پایا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے پھر کہا فصاما، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے تھے؟ وصلی کذا و کذا، کیا اس نے اس طرح نماز فرائض کو ادا کیا؟ من سجدۃ
فی السنتی، وہ سال تک اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہا؟ لوگوں نے عرض کیا قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ایسا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، پھر تم سن لو، جو 1 سال تک اس نے نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اس شہید ہونے والے سے اس کا درجہ اتنا بلند ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان۔ تو اس سے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ نماز اور روزے کی کیا قدر ہے اللہ کی نظر میں۔ اس لیے یہ موقع ہمارے پاس آ رہا ہے، رمضان المبارک یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، آج ہم ایک پلاننگ کریں۔ آپ دیکھیں، جو لوگ کنسٹرکشن کے متعلق معلومات رکھتے ہیں انہیں علم ہے کہ جب کوئی کنسٹرکشن پلاننگ کے ساتھ کی جائے اس پہ پیسے بھی کم لگتے ہیں اور اس کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اگر وہ پلاننگ کے ساتھ نہ کی جائے اس پہ پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں، لیکن وہ نہ اتنی مضبوط ہوتی ہے نہ اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی بھی پروجیکٹ جب بنتا ہے اس سے پہلے اس کی پلاننگ کی جاتی ہے، اس سے پہلے اس کا سکیچ بنایا جاتا ہے، ذہن میں ایک آئیڈیا بنایا جاتا ہے اور کئی آئیڈیاز کا سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پرفارم کر سکیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رمضان کی ساعتیں آ رہی ہیں، ہم بھی آج سے ہی پلاننگ شروع کر دیں۔ ہم نے اس رمضان کو کیسے گزارنا ہے؟ کیونکہ نبی کریم نے فرمایا جس کی زندگی میں جتنے رمضان آئیں گے، اگر ایک رمضان ایک شخص کی زندگی میں آیا، اس نے فرائض کو پورا کیا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس نے اپنے مال میں سے خرچ کیا، اس کا اور شہید کا اتنا فاصلہ ہوا کہ اس کے درجات زمین سے لے کر آسمان تک بلند ہو گئے، تو جسے زندگی میں کئی مرتبہ موقع ملا اس کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ اس لیے مجھے اور آپ کو آج ہی پلاننگ کرنی ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب رمضان آتا تو اس طرح ہوتا جس طرح جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا نا، یہ آپ نے گاؤں کے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب انہوں نے کوئی زور والا کام کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا تہمت اسے اوپر کر کے اچھی طرح باندھ لیتے ہیں کہ میں نے کام کرنا ہے اب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کمر کو کس لینا۔ رمضان سے پہلے اپنی کمر کو کس لیتے کہ میں نے رمضان میں اللہ کو راضی کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلا میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کو انشاءاللہ راضی کر لینا ہے۔ اگر ہمارا رب راضی ہو گیا تو یہ رمضان ہمارے لیے باعث برکت، رمضان ہمارے لیے باعث کریم ہے، رمضان ہمارے لیے باعث رحمت ہے، رمضان ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کر سکے تو یہی رمضان ہمارے لیے لعنت بن جائے گا، العیاذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس رمضان کے متعلق پہلی بات میں اور آپ اپنے دل میں تھوڑا سا ٹٹولیں، کیا ہمیں اس کا انتظار ہے؟ جس طرح بچوں کو عید کا انتظار ہوتا ہے کہ ہمیں نئے کپڑے ملیں گے، نئی جوتا ملے گا، ہمارے بابا ہمیں سیر کے لیے لے جائیں گے، اس دن بڑے لطف میں دن گزرے گا، تو ہمیشہ کا لطف ملنے کے لیے اس رمضان کے لیے ہمارے دل میں ہے کہ ہم اپنے دل میں، ہمارا دل اچھل رہا ہو کہ یہ رمضان آئے؟ جب ہم اپنے نیک اور صالح لوگ جو گزر چکے ان کی زندگی کے واقعات سنتے ہیں تو بعض لوگوں کے متعلق یہ آتا ہے 6 ماہ پہلے اللہ کی منتیں شروع کر دیتے، اللہم بلغنا فی رمضان، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اس سے پہلے موت نہ دینا، کم از کم رمضان کی برکتوں والی ساعتیں تو ہم سمیٹ لیں۔ تو میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے دل کی کیفیت معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر تو ہمارے دل میں ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے رمضان کا نام سن کے،
پھر یقین جانیے ہمارے دل میں ایمان کی نعمت ہے. تو اگر رمضان کا سن کے ہمارے دل میں مردنی چھا جاتی ہے کہ کیسے رکھیں گے اتنے لمبے دن، کیسے یہ ہوں گے، کیسے روٹی کو چھوڑیں گے، کیسے پانی کو چھوڑیں گے، پھر یقین جانیے ہمارے دل کے اندر نفاق ہے جو ہمیں عبادت کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا، جو ہمیں برائی پہ تو بڑا خوش کرتا ہے، بری بات پہ تو ہمارے دل کو ایسے اچھلنیاں آتی ہیں، لیکن نیکی کے لیے ہمارے دل میں کوئی چاہت نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، کیونکہ یہ نفاق ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتی. یہ ہمیشہ انسان کو تذبذب میں رکھتی ہے، کروں نہ کروں، کروں تو کیا ہو جائے گا، نہ کروں تو پھر کیا ہو جائے گا. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. منافق کی کیفیت یہ ہوتی ہے ہر فیصلے میں تذبذب میں ہوتا ہے، میں کروں نہ کروں، کروں تو کیا ہوگا، نہ کروں تو کیا ہو جائے گا. میرے بھائیو، ایسی کیفیت ایک مومن کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا ایمان ہمیں وہ ہر وقت ہمارے دل سے یہ دعا نکالنی چاہیے، اے اللہ تو میری مدد فرمانا. یہ میرے بھائیو میری بات ذہن میں رکھیں، یہ میری نہیں بلکہ میں صرف کوڈ کر رہا ہوں، بات ہے میرے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑ کے کہا تھا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ واحد صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ نے کہا تھا میں تم سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا تصور کریں، نبی کریم کا جب نام آتا ہے ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، جبکہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں ہوا. یہ کتنا محبت سے دل کے اندر ایک گدگدی سی ہوتی ہے. آپ کا نام آنے پہ ہی بے اختیار صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود و سلام بھیجنے کو دل چاہتا ہے. اس کی کیفیت دیکھیں جس کو رسول اللہ نے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ تڑپ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا معاذ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاح، ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا. کیا؟ 3 باتوں کی. ربی اعنی علی ذکری، اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کر سکوں. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. اگر آپ یہاں تشریف لائے ہیں جمعے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو اس کی توفیق سے ہوئے ہیں. یقین جانیے ہمارا کوئی وگرنہ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اپنی مصروفیات میں ہیں اور ان کے دل میں چاہت بھی نہیں کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں، لیکن آپ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ کی انشاءاللہ حاضری لگ چکی اور انشاءاللہ اس کا بدلہ جب ہوگا تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت سے لوگ قیامت کے دن حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے کاش میں بھی اس وقت فرما برداری کر لیتا. اس وقت یہ حسرت اور افسوس نہیں ہوگا جو ان لوگوں کو ہوگا جو نہیں حاضر ہوئے. تو میرے عزیز بھائیوں، نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ سے التجا کریں ربی اعنی علی ذکرک، اللہ مجھے توفیق دے، میری مدد فرما، میں تیرا ذکر کر سکوں. وشکرک، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. وحسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما کہ میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں. اے اللہ تو ہماری مدد فرمانا. رمضان آ رہا ہے، اے اللہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی کرتے ہیں، لیکن اے اللہ رمضان میں ہمیں اچھی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میرے پیارے بھائیو، سب سے پہلی بات کہ میں بھی اور آپ بھی اس کی گرہ باندھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من صلی للہ، جس بندے نے نماز پڑھی اللہ کے لیے 40 یومن 40 دن،
فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، وہ نماز کی پہلی تکبیر میں شامل ہوا. 40 دن تک نماز اس نے اللہ کے لیے پڑھی اور نماز میں شامل ہوا تکبیر اولی سے پہلے. جب مؤذن اقامت کہتا ہے، پہلی تکبیر میں امام اللہ اکبر کہتا ہے، اس میں وہ 40 دن تک شامل ہوگا. اللہ رب العزت 2 چیزیں اس کے مقدر میں لکھ دیں گے. وہ کیا؟ کہا کتبت لہو براءتانی، اللہ 2 براتیں اس کے لیے لکھ دیں گے. برات کہتے ہیں کہ کسی کو کسی چیز سے آزاد کر دینا. نمبر 1 من النار، اللہ آگ سے اسے برات دے دیں گے، وہ آگ میں نہیں جائے گا. کون سا انسان؟ جس نے 40 دن کوئی نماز رستے میں نہیں چھوٹے. ہر نماز 40 دن کی کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 200 نمازیں. اس نے ہر نماز تکبیر اولی کے ساتھ شامل ہو کے پڑھی. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر دن اللہ 2 براتیں اسے عطا کریں گے. برات من النار، اللہ ہمیشہ کے لیے اسے آگ سے آزاد کر دیں گے. اور دوسرا وبراءۃ من النفاق، اللہ اس کے دل کو نفاق سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیں گے. میرے بھائیوں، آج کے بعد 7 دن یہ ہیں اور 29 یا 30 دن رمضان کے ہوں گے. 2-3 دن بعد رمضان میں تو فجر بھی مشکل نہیں ہوتی. آج تو جب ہم کہہ سکتے ہیں فجر مشکل ہے جی، فجر میں نہیں اٹھ سکتے، لیکن رمضان میں تو یہ بھی مشکل نہیں ہوتی. کیا ہم اللہ کے لیے یہ کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی انسان اپنے دل میں عزم کر لے کہ انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے میں آج کے بعد نماز کو پڑھوں گا بھی اور نماز کو باجماعت تکبیر اولی کے ساتھ ادا کروں گا. تو اللہ 2 کام کریں گے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. اللہ ہمارا مقدر کر دے. حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لو ان رجلا یخر علی وجہہ من یوم ولد الى یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقرہ اللہ یوم القیامہ. ایک بندہ پیدا ہونے کے دن سے لے کر جس دن اسے موت آئے، وہ کبھی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے، قیامت کے دن پھر بھی اسے حسرت ہوگی کہ میں کچھ اور بھی کر لیتا. تو میرے بھائیوں، پہلی بات تو میں یہ عرض کی. دوسری بات یہ اس سے چلو تھوڑا سا کم ہے کہ ہمیں ہر نماز کو لازم پڑھنا ہے. آج جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اکثر بھائی کہتے ہیں جی میں 4 پڑھتا ہوں، میں 3 پڑھتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ نماز فرض ایک چین ہے. اگر یہ چین مکمل ہوگی تو اس چین سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر یہ مکمل نہیں ہوگی تو یہ ایک ٹوٹی ہوئی چین ہے، ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح ہے، شاید اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے. اس لیے اگر پڑھنی ہے تو مکمل، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. ایک گاؤں کا بندہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گاؤں کے لوگ زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتے، آپ تھوڑی سی بات مجھے بتا دیں کہ جس سے جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جاؤ. نبی کریم نے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. نگاہ ٹھیک ہو گیا. اور آپ نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے 17 رکعتیں فرض کی ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. 17 رکعتیں یہ فرض ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہیں یہ نوافل ہیں، وہ زائد چیز ہے. کہا کیا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ پڑھو تو نفل ہوگا، اس کا اجر الگ ہے،
لیکن فرض تیرے اوپر یہی 17 رکھتے ہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور کچھ؟ آپ نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ آپ نے کہنے لگا کیا رمضان کے علاوہ بھی مجھے کوئی روزے رکھنے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر رکھو گے تو وہ نفل ہیں، اس کا الگ اجر ہے، لیکن فرض تجھ پہ رمضان کے ہی ہے۔ کہنے لگا کچھ اور؟ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اپنے معیار پہ پہنچتا ہے تو 40 میں سے ایک اللہ کا حق ہے، 39 تیرے رہ گئے۔ کہنے لگا مجھے اس سے زائد بھی کچھ دینا ہے؟ آپ نے فرمایا زائد دو گے تو نفل ہے۔ اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، تو کہنے لگا کچھ اور؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کرنا۔ اٹھا، ہر یہ نا گاؤں کے لوگ ان کے پاس پرنا ہوتا ہے، اس نے ایسے کپڑا جھاڑا، کندھے پہ رکھا، کہنے لگا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، نہ میں اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ یہ کہہ کے چل پڑا۔ نبی کریم اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں من سر رہا، کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ لوگوں نے بڑے خوشی سے اظہار کیا ہاں یا رسول اللہ دکھائیں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ سب کچھ کرے گا تو یہ جنتی جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فرائض کے متعلق کوتاہی نہ کرنا رمضان کے اندر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ہمارے بھائی، بیٹے، بیٹیاں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز میں کوتاہی ہوتی۔ میرے بھائیوں، اگر نماز میں کوتاہی ہوئی تو روزہ بھی کچھ نہیں۔ روزہ اور نماز یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر نماز ادا کریں گے تو روزہ ہوگا، اگر نماز کی ادائیگی نہیں تو روزہ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی اللہ کے فرائض کو پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے متعلق رمضان المبارک کے جمعے میں بات ہوگی، لیکن چونکہ ہم صرف یہ بات سوچ رہے ہیں، ایک پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، تو میرے بھائیو فرائض کو پورا کرنا ہے۔ روزہ بھی رکھنا اگر تندرست ہے، نماز کو ادا کرنا، لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے اور وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے، رات کو جبریل آتے اور نبی کریم قرآن کا دور ان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو ہمیں جو حافظ نہیں ہے اسے کم از کم ایک پارہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اول تو ایک سے زیادہ ہر نماز کے ساتھ ہم آدھا پارہ پڑھ لینا، تو رات تک ہم 2.5 پارے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے 10 دن میں ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے ایک پلاننگ بنانی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، اور یہ قرآن کی تلاوت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یتلون حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے۔ تو قرآن کی تلاوت اس کی پلاننگ بھی کریں کہ انشاءاللہ ہم نے پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کو سننے کا ایک موقع بہترین ہے، وہ ہے قیام اللیل، رات کا قیام۔ انہیں نفل سمجھ کے نہ چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کی رات کا قیام کیا 2 شرطوں کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان نیکی کے رستوں کے متعلق ہم پلاننگ کریں، ہم خود بھی، نبی کریم اپنے اہل خانہ کو بھی اس بات پہ آمادہ کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت کا چھٹا مشورہ ہمیں یہ ہے یا ایھا الذین آمنو۔ مشورے تو اللہ نے بہت دیے، لیکن آج کی مجلس میں جو چھٹی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو، اہل ایمان کو، ایمان کا واسطہ دے کے یہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن پتھر ہیں یا انسان ہیں؟
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس میں جو دروغے، جو فرشتے مقرر ہیں بڑے ہی سختی کرنے والے اور تشدد کرنے والے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی معصیت نہیں کریں گے، کوئی کتنا بھی چیختا رہے انہیں ترس نہیں آئے گا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق سزا دیں گے. اللہ ہم سب کو بچا دے. اور اس کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو میں نے آغاز میں عرض کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم ساری زندگی کے دوسرے مقاصد کو بھی پورا کریں، اللہ منع نہیں کرتے، لیکن اس مقصد کو بھول کے سب کچھ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے مقصد کو پہچان کے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ دو اعلان ہیں خواتین کے لیے. پہلا، مکرم لائبریری میں درس قرآن بچے رمضان کیسے گزاریں. یہ خصوصاً چھوٹی بچیاں، بیٹیاں جو ہماری ہیں، ان کے لیے خصوصی سیشن ہے. اتوار کو 3 بجے سپہر انشاءاللہ یہ ہوگا. خواتین سے التماس ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں کو لے کے یہاں پہ تشریف لائیں، اور یہ ایک سیشن ہوگا. اس میں یہ بتایا جائے گا کہ بیٹیاں جو معصوم چھوٹی ہیں یہ اپنے رمضان کو کیسے گزاریں. دوسرا، اسی طرح 21 مارچ سے انشاءاللہ مکرم لائبریری میں خواتین کے لیے فہم قرآن کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ 27 رمضان تک چلے گا. یہ کلاس صبح 10 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک ہوا کرے گی، ہر دن جمعے کے علاوہ. تو خواتین سے التماس ہے وہ اس قرآن کلاس کو جوائن کریں اور قرآن کے جو ہے اللہ کے احکامات کو سیکھیں. ایک بھائی ہیں حافظ محمد حسین صاحب، کہتے ہیں میرے بڑے بھائی شیخ محمد افضل جو ایکسیڈنٹ حادثے میں وفات پا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پہ رحم کرے، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان کرے. عبد القیوم صاحب ہیں، کہتے ہیں میرا پوتا لاہور چلڈرن ہسپتال ICU میں زیر علاج ہے، اللہ اس بیٹے کو اور ہر بیٹے بیٹی کو پر رحم فرمائے، اللہ ہر بیمار انسان کو اللہ ان پہ رحم فرمائے، انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بھائی اور ہیں، انہوں نے کہا میری بھتیجی کی صحت یابی کے لیے سب کے لیے اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ سب پر رحم فرمائے. یہ شہزاد صاحب ساجد صاحب کے والد مرحوم کریم بخش حاجی ناصر تکا والے جو قضائی الہی سے وفات پائے گئے، ان کی نماز جنازہ ہفتے کے دن 11 بجے ماڈل ٹاؤن قبرستان میں ہو. ایک بھائی نے کہا آج ہم اسپتال گئے تھے، میرا بڑا بیٹا بھی ساتھ تھا، وہاں ایک لاش دیکھ کر کافی ڈر گیا.
اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فوت شدہ کو دیکھ کے انسان ڈر جاتا ہے، اور بعض اوقات ہسپتال میں بڑی خراب حالت میں لاشیں بھی پڑی ہوتی ہیں۔ آپ اسے تسلی دیں اور اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس بیٹے پہ رحم فرمائے۔ یہ بتا دیں بیٹا اور بیٹی ماں کا دودھ پینے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال، حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ قرآن میں واضح نص ہے۔ اور اس موت کا حساب ہجری سال سے ہوگا یا عیسوی سال سے؟ دیکھیں، اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ ہجری سال سے ہیں۔ جراب پر مسح ہو جاتا ہے، جو جراب ہم عام طور پر کپڑے والی پہنتے ہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والنعلین، نبی کریم جرابوں اور بوٹوں پہ مسح کر لیتے تھے۔ یہ میزان بینک کی طرف سے ہے کہ حج کے لیے مین گیٹ کے پاس انہوں نے سٹال لگایا ہے، حج کے متعلق معلومات لینی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارا ملک بڑے ہی انتہائی سخت دوراہے پہ کھڑا ہے۔ کسی کو بھی احساس نہیں ہے کہ لوگ کس کرب کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے ملک پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ اے اللہ درست اور غلط کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جھوٹ اور سچ کی تمیز ختم ہو گئی ہے، کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ۔ اے اللہ تو محسن حقیقی ہے، ہم پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جو سچ ہے اسے بلند فرما دے، اے اللہ جو جھوٹ ہے اس کا بیڑا غرق کر دے۔ اے رحیم و کریم رب، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو سدھار دے۔ اے اللہ ہمیں کوئی روشنی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما دے۔ اے اللہ جن کے دلوں میں لوگوں کی خیر خواہی ہو، اے اللہ ہم جو بھی آتا ہے پہلے سے زیادہ ظالم اور ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اے اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں خیر والے حکمران عطا فرما۔ اے میرے عزیز بھائیو، پوری دنیا کے اندر یقین جانیے 60 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، ایک مسلمان کا حاکم بھی ایسا نظر نہیں آتا جو مسلمانوں کی خیر خواہی اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم کر۔